अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू फरवा खालिद नावल्स। मैं आज लेकर आई हूँ तशनगी जहाज़ कलम फरवा खालिद की अगली किस्त। इससे पहले किस्त का आगाज़ करें, जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं किस्त। मेरा खुद को बचाने की कुछ देर की दगदो के बाद बेबस होती होशो हवास से बेगाना होती एक जानब लड़क गई थी। जब मुकाबल उसे अपने कंधे पर डालता वहाँ से निकलता चला गया था। मीरब की आंखें खुली तो उसने अपने हाथों पैरों को बंधे महसूस किया था। आंखें खोलने के बावजूद उसे हर जानिब अंधेरा छाया महसूस हुआ था। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, जबकि दोनों हाथ पीछे ले जाकर कुर्सी की पुश्त पर रस्सियों की मदद से बांधे गए थे। पैरों को भी ऐसे ही कुर्सी से बांधा गया था। वो अपने आप को आज़ाद करवाने की बहुत कोशिश कर रही थी, मगर खुद को ज़रा सा भी नहीं हिला पाई थी। ज़रा हाँ न्याज़ी, तुम मेरे साथ ये सलूक नहीं कर सकते। बहुत भारी भारी कीमत देनी पड़ेगी तुम्हें इसकी। मीरा खुद को आज़ाद करवा पाने में नाकाम होती चिल्लाई थी, जबकि उसके एकदम ठीक अंदाज़ा लगाने पर सामने दीवार से टेक लगाए खड़ा ज़राब खान मुस्कुरा दिया था। ये लड़की भी बहुत अच्छे से जानती थी कि उसे यूँ ज़बरदस्ती उठाकर लाने की ज़रूरत ज़राब के अलावा कोई नहीं कर सकता था। मैं इससे भी बदतर सलूक करने का इरादा रखता हूँ तुम्हारे साथ। अभी तो तुम्हारी बेहोशी का ख्याल करके कुछ किया ही नहीं मैंने। ज़राब ने आगे बढ़कर धीरे से उसकी गर्दन में पड़ा स्कार्फ खींच कर निकाला था, जिसके नतीजे में उसकी गर्दन पर एक साथ चमकते 3 तिल ज़राब की निगाहों के बिल्कुल सामने आन ठहरे थे, जिन्हें वो देखना चाहता था। अपनी हद में रहो ज़राब खान, मीरब चिल्लाई थी, मगर उसके चिल्लाने के बावजूद भी उसे ज़राब की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हुई थी। वो झुका था और अपने दहकते लब उसके तिलों पर रखता उसकी चीख निकाल गया था। इसके लम्स से उसके शदीद गुस्से का साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता था। तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? मीरब तड़पी थी, उसका दिल शिद्दत से धड़क उठा था। इस लम्स ने उसके पूरे वजूद में हलचल मचा दी थी। उसे लगा था जैसे उसका दिल बंद हो जाएगा। बहुत मुश्किल से ये सहम फिर से उधड़ गए थे। तुम क्यों कर रही हो ऐसा? उसके किए गए सवाल को उसी की जानिब वापस लौटा दिया गया था। मैं कुछ नहीं कर रही, सब कुछ तुम कर रहे हो। मीरब अपने हाथ को रस्सियों से छुड़ाने की कोशिश में ज़ख्मी कर चुकी थी। वो उसकी लम्स के आगे बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि अपनी सांसें रोक दे, मगर इस शख्स की लम्स से कोसों दूर चली जाए। मुझे भी यही लग रहा है। मैं तो कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ तुम ही कर रही हो। मेरी अमानत में ख़यानत। मीरब के बालों में अपनी उंगलियां फंसाते वो उसकी आंखों से पट्टी खोल चुका था, जो आंसू से गीली हो चुकी थी। मगर उन आंसू की परवाह उन दोनों को ही नहीं थी। एक के आंसू बाहर गिर रहे थे तो दूसरे अंदर, मगर दोनों अपनी जगह पत्थर बने बैठे अपनी ज़िद और इंतकाम को आगे रखे हुए थे। मीरब ने निगाहें उठाकर उसकी जानिब देखा था, जिसका चेहरा उसके बहुत करीब था। वो उसके आखिरी जुमले पर ज़ख्मी मुस्कुराहट के साथ खिलखिलाई थी और फिर हंसती ही चली गई थी। उसकी हंसी में दर्द और अजियत वाज़ेह महसूस किया जा सकता था। ज़रा अब उसका चेहरा अपने करीब किए उसे तके गया था। उस लड़की ने अपने आप को क्या से क्या बना दिया था। अमानत का मतलब जानते भी हो तुम? मीरब का बस नहीं चल रहा था कि वो उस शख्स का गला अपने हाथों से दबा दे, जो एक धोखेबाज और दोगला इंसान था, जो उसकी नफ़रत के काबिल भी नहीं था, मगर फिर भी वो उससे नफ़रत का रिश्ता बरकरार रखे हुए थी, क्योंकि वो बस इस इंसान को अपने सामने गिड़गिड़ाते देखना चाहती थी, अपने आगे झुकाना चाहती थी। हाँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो हनूज़ ढिठाई से बोलता, उसके बालों की लीट सख्ती से खींचता, उसकी होंठों से दिलखराश चीख निकाल गया था। इसलिए अपनी रातें नरमीन कुरैशी के साथ रंगीन करते फिर रहे हो। बेचारी यही समझ रही है कि तुम मोहब्बत करते हो उससे। मीरब ने नरमीन कुरैशी पर अफसोस किया था, मगर उसकी बात के जवाब में ज़राब ने उसे जिन निगाहों से देखा था, मीरब सर से पैर तक लाल हुई थी। मासूम तो मेरी माँ भी थी, उसको किस जुर्म की सज़ा दी गई? अर्शान के लहजे में अचानक से आतिशफ़शां फूट पड़ा था। उसका चेहरा खतरनाक हद तक लाल हुआ था। नौफल ने घबरा कर उसकी खून आशाम आंखों को देखा था, जिनमें किसी के लिए भी कोई मोहलत नहीं थी। अपनी माँ का जिक्र करते उसकी आंखों की गोशे में नमी सी आन ठहरी थी, जिससे अगले ही लम्हे वो छुपा गया था। जो कसूरवार हैं उनसे बदला लो। अपनी दुश्मनी में एक बेज़रर और कमज़ोर औरत को क्यों घसीट रहे हो? क्या आप न्याज़ी अब इतने बुज़दिल हो चुके हैं कि अपना बदला औरतों से लेंगे, मर्दों से लड़ने का हौसला ख़त्म हो गया है? नौफल ने सीधे उसकी मर्दांगी पर वार किया था, जिस पर ईशान ने दिल जलाते अंदाज में उसकी जानिब देखा था। अगर न्याज़ी बदला लेने पर आते तो अब तक दोनों ख़ानदानों की राख भी ना बचती।
بزدلی کی بات تم کر رہے ہو، جس کے خاندان نے ہمیشہ پیچھے وار کرنا ہی سیکھا ہے۔ ارشیان نے اگلے ہی لمحے اس کے سامنے اس کے خاندان کی حقیقت رکھتے اس کی بولتی بند کروا دی تھی۔ میں یہ سب نہیں جانتا، بس یہ جانتا ہوں کہ شاہ نور کا کسی بھی معاملے میں کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ بہت معصوم ہے، اسے سب میں مت گھسیٹو۔ نوفل نے اب کی بار لہجہ بہت ہی نرم رکھا تھا۔ ارشیان خان نیازی کے سامنے جتنا سختی سے بات کرو وہ اتنا ہی اکڑنے والا بندہ تھا، مگر نوفل یہاں کوئی ڈرامہ نہیں چاہتا تھا، وہ شاہ نور کو یہاں سے لے کر جانا چاہتا تھا۔ تمہیں کیوں اتنا برا لگ رہا ہے؟ اس لڑکی کے لیے کیا لگتی ہے یہ تمہاری؟ ارشیان نے نگاہیں موڑ کر سگریٹ کا دھواں اپنی شال میں پوشیدہ اس کے سراپے کی جانب اچھالتے نوفل سے پوچھا تھا، جس کے انداز میں شاہ نور کے لیے ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ محبت ہے وہ میری، شدید محبت کرتا ہوں اس سے، اسے میرے حوالے کر دو، وہ بہت نازک ہے، تمہاری دشمنی برداشت نہیں کر پائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ تم راجپوت کے کسی بھی فرد کو اپنے بدلے کے لیے استعمال کر لو، پر پلیز شاہ نور کو نہیں۔ نوفل اب کی بار منت بھرے لہجے میں بولا تھا، جبکہ ارشیان جو بہت ہی خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا، اس کی بات کے اختتام پر اپنا چھت پھاڑ کہکا نہیں روک پایا تھا۔ وہ ہنسا تھا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا تھا۔ اس کا انداز عجیب مذاق اڑانے والا تھا۔ نوفل اس کے اس انداز پر زچ ہوا تھا۔ محبت، شدید محبت۔ ارشیان کے انداز میں سزا کا عنصر نمایاں تھا۔ گیلانی خاندان کے مرد بھی اس کے شکاری ہیں، مجھے تو خبر ہی نہیں تھی۔ اس لڑکی سے بہت محبت کرتے ہو تم، یہ چاہیے تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہے نا؟ ارشیان بات کرتے کرتے ایک دم سنجیدہ ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے وہ اتنے زور سے ہنسا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کاٹ تھی۔ وہ 2 قدم مزید نوفل کے قریب آن کھڑا ہوا تھا۔ ہاں، شاہ نور کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، وہ بہت اہم ہے میرے لیے، نوفل نے بے خوفی سے جواب دیا تھا، جبکہ ارشیان کا نہ جانے کیوں اس لمحے دل چاہا تھا کہ وہ اس شخص کا منہ توڑ دے۔ اسے نوفل کے الفاظ سخت ناگوار گزرے تھے۔ اگر وہ نہ ملی تمہیں پھر؟ ارشیان نے اس کی محبت کی شدت جاننا چاہی تھی۔ میں مر جاؤں گا اس کے بغیر، نوفل نے بہت مشکل سے یہ جواب دیا تھا، کیونکہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ شاہ نور اسے نہیں ملے گی۔ تو مر جاؤ، کیونکہ یہ لڑکی تو اب تمہیں نہیں ملنے والی۔ ارشیان نے اس کی بے یقین آنکھوں میں اپنی لال آنکھیں گاڑتے جس طرح جواب دیا تھا، نوفل کتنے ہی لمحے کچھ بول ہی نہیں پایا تھا۔ کیا مطلب؟ نوفل کو اس کی بات کا مفہوم نہیں سمجھ پایا تھا۔ یہ لڑکی تمہیں یا اس دنیا کے کسی مرد کو نہیں مل سکتی اب، مجھے پسند آ گئی ہے یہ، اب اسے صرف میرا ہی ہونا ہوگا۔ ارشیان کی بات پر نوفل کا چہرہ متغیر ہوا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہو تم نفرت کرتے ہو راجپوت خاندان کے ہر فرد سے، تم شاہ نور سے صرف بدلہ لینا چاہتے ہو۔ نوفل اب کی بار چلایا تھا، جس کے جواب میں ارشیان اس کے گریبان کو اپنی گرفت میں لیتے سختی سے دبوچ گیا تھا۔ ہاں، بدلہ لینا چاہتا ہوں میں، راجپوت اور گیلانی خاندان کے ہر فرد کو تڑپتے دیکھنا چاہتا ہوں، جس میں میرا پہلا مورا تم اور یہ لڑکی ہو۔ محبت کرتے ہو نا تم لوگ ایک دوسرے سے، تو وعدہ کرتا ہوں تم دونوں کو زندگی میں کبھی نہیں ملنے دوں گا۔ جتنا تڑپنا ہے، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، سب کر لو، اب یہ لڑکی تمہیں نہیں ملنے والی۔ آج میرے سامنے اونچی آواز میں بات کی ہے، تمہاری حالت دیکھ چھوڑ رہا ہوں، دوبارہ ایسے کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ ابھی اسی وقت نکلو یہاں سے، یہ لڑکی اب سے میری ہے، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آؤٹ۔ ارشیان اس کا گریبان چھوڑتا اسے دور دھکیل گیا تھا۔ نوفل اس کی بات پر بالکل شاک میں جا چکا تھا، وہ اس کے دھکے پر گرتے گرتے بچا تھا۔ ارشیان کی دہاڑ پر دروازے کے باہر کھڑا شرافت فوراً اندر آیا تھا اور ارشیان کے اشارے پر نوفل کو زبردستی وہاں سے نکال کر لے گیا تھا۔ ارشیان کی دہشت اس قدر تھی کہ اس کے آفس میں یونیورسٹی کے انتظامیہ میں سے کسی نے بھی آنے کی جرات نہیں کی تھی۔ پھر اس کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ حنم اتنی ہوشیار نکلے گی۔ وہ اس لڑکی کو بہت ہلکے میں لے گیا تھا۔ اپنی اس غلطی پر کا اب اسے شدت سے احساس ہوا تھا۔ پہلے سلطان کو جیل میں مارنے کی کوشش کیے جانا اور پھر اس کی موت کی تصدیق ہو جانا، ابھی وہ اسی سازش کی گتھی کو نہیں سلجھا پایا تھا کہ حنم فرار ہو گئی تھی، جسے ڈھونڈنا اس کے لیے بہت ضروری تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حنم حلت ہتھے چڑھے۔ فیروز نے شہر کے تمام داخلی اور خارجی راستوں پر ناکہ بندی کروا رکھی تھی، کوئی بھی گاڑی بغیر چیکنگ کے نہیں گزر پا رہی تھی، مگر ابھی تک حنم کے بارے میں کچھ پتہ نہیں لگ پایا تھا۔ فیروز اپنی گاڑی میں سوار جنگل کے بیچوں بیچ موجود چیک پوسٹ کی جانب بڑھا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید وہاں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، مگر ابھی وہ چیک پوسٹ سے کافی فاصلے پر تھا جب اچانک اس کی گاڑی پر گولیوں کی برسات کر دی گئی تھی۔ وہ نیچے ہو کر گولیوں سے بچنے کی کوشش کرتا گاڑی کو جنگل کے اندرونی حصے کی جانب موڑ گیا تھا۔ جھاڑیوں کے بیچ آتے وہ اپنی گن لیتا گاڑی سے کود گیا تھا۔
وہ اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ گولیاں کوئی ایک انسان نہیں بلکہ 3-4 لوگ مل کر چلا رہے ہیں، جیسے اندھا دھند فائرنگ کی جا رہی تھی۔ ان لوگوں کا ارادہ اسے جان سے مار دینے کا ہی تھا۔ فیروز گاڑی کی اوٹ میں ہوتا ان کو بھٹکانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ لوگ اب بھی مسلسل فائرنگ کر رہے تھے۔ فیروز نے ابھی جواباً فائر نہیں کیا تھا۔ اسے کہیں نہ کہیں لگ رہا تھا کہ ان حملہ آوروں میں حنم موجود ہے، اس لیے وہ ابھی محتاط ہی رہا تھا، کیونکہ اگر وہ جواب وار کرتا تو اس کے ایک دم پرفیکٹ نشانے سے ان میں سے کسی نے نہیں بچ پانا تھا۔ وہ بھی صرف اپنا بچاؤ ہی کر رہا تھا۔ وہ گاڑی کے پیچھے درخت کے بڑے سے تنے کے ساتھ چھپ چکا تھا۔ اس کی جانب سے کسی قسم کی جوابی کارروائی نہ ہوتے دیکھ دوسری جانب سے بھی اب فائرنگ روک دی گئی تھی۔ شاید وہ لوگ یہی سمجھے تھے کہ ایس پی فیروز کا کام تمام کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ فیروز کو ان کے قدموں کی آوازیں قریب آتی محسوس ہو رہی تھیں۔ فیروز ایک دم الرٹ ہوا تھا۔ وہ 3 لوگ تھے جنہوں نے اپنے چہروں کو ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ فیروز کو نہیں دیکھ پا رہے تھے، مگر فیروز جس رخ پر بیٹھا تھا وہ انہیں اچھے سے دیکھ پا رہا تھا۔ ان تینوں کے پیچھے کھڑی دوشیزہ کو ایک نظر بھی وہ پہچان چکا تھا، جو اس وقت اپنی ٹیم کے ساتھ اسے قتل کرنے کے ارادے سے آئی تھی۔ وہ لوگ جیسے ہی مزید قریب آئے، فیروز نے ان پر فائر کھول دیے تھے۔ اس کا ارادہ ان کو جان سے مارنے کا نہیں تھا، وہ بس ان کے ہاتھ پیر نکارا کر رہا تھا۔ اس کے نشانے ہمیشہ کی طرح بالکل پرفیکٹ تھے۔ پیچھے کڑی حنم اس اچانک بدلتی صورتحال پر فوراً آگے بڑھی تھی۔ اپنے آدمیوں کی یہ حالت دیکھ وہ غم و غصے کا شکار ہوتی ایک بار پھر اس جانب فائرنگ کرنا شروع ہو چکی تھی، جب پیچھے سے آ کر کسی نے اسے اپنے مضبوط شکنجے میں لیتے پوری طرح بے بس کر دیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے گن چھینتا وہ دور اچھال گیا تھا۔ چھوڑو مجھے، حنم نے اس کے سینے پر کہنی سے وار کرتے اسے پیچھے دھکیلا تھا، مگر اس کے گرد بندھا فیروز کا حصار اس وقت اس قدر سخت تھا کہ وہ اپنی پوری قوت صرف کرنے کے بعد بھی نہیں توڑ پائی تھی۔ اتنی آسانی سے کیسے چھوڑ دوں؟ پہلی بار کسی نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی ہے، اب تو بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ ایک بار پھر سے میری قید میں خوش آمدید ڈیئر وائف۔ فیروز کے الفاظ جتنے نارمل تھے، اس کا لہجہ اس قدر سخت اور شفاف اور پتھریلا تھا۔ حنم کو اس سے خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ تو یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کرنے آئی تھی۔ وہ اسے جان سے مار کر اپنے چاچو کی اذیت کا بدلہ لینا چاہتی تھی، مگر اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ شخص اس کے وار سے بچ نکلے گا اور واپس اسے ہی قید کر لے گا۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے، اس بار بچ گئے ہو تو ہر بار بچ جاؤ گے؟ بہت جلد میرے ہاتھوں مرو گے تم، جیسے تم نے میرے چاچو کو مارا ہے، ویسی موت ہی تمہارا مقدر بنے گی۔ حنم نفرت آمیز لہجے میں چلائی تھی، جبکہ اس کی بات پر فیروز سمجھ گیا تھا کہ وہ اسے اپنے چاچو کے قاتل سمجھ کر اس سے بدلہ لینے آئی ہے۔ جاری ہے۔ ہاں جی گائز، تو کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنے اچھے فیڈ بیک دیتے رہیں تاکہ ایسے ہی ہم آپ کے لیے بہترین ناول اپلوڈ کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ پھر حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ۔ خدا حافظ۔